دیکھیے اسلام میں جو 4 عبادات فرض کی گئی ہیں، جو 4 ارکان ہیں، ایک رکن تو ہے جس کا تعلق ہے عقیدے سے، کلمہ شہادت، اور 4 ارکان وہ ہیں جن کا تعلق عبادات سے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ان میں ایک عجیب قسم کی تقسیم ہے، مثلاً 1 2 جمع 2 کی تقسیم بنتی ہے۔ 2 عبادات ان میں سے وہ ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہے، امیر ہو غریب ہو، مرد ہو عورت ہو، ہر ایک پر فرض ہے، نماز اور روزہ، یہ دونوں چیزیں ہر ایک پر فرض ہیں۔ لیکن 2 وہ ہیں کہ جو صرف صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے، وہ عام نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب ہیں ان پر زکوٰۃ ہے، جو صاحب استطاعت ہیں، حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، ان پر حج ہے۔ اس میں 2 جمع 2 کی ایک تقسیم اور آتی ہے، ایک اور اعتبار سے۔ قرآن میں زیادہ ایمفیسس 2 عبادات پر ہے، نماز اور زکوٰۃ۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ یہ گویا کہ بندھا ہوا ہے ایک جوڑا، جبکہ یہ صورتحال جو ہے روزے کی بھی نہیں ہے اور حج کی بھی نہیں ہے۔ صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم بے شمار مرتبہ قرآن میں آیا، اور روزے کے سارے احکام ایک مقام پر سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کی 6 آیات میں سب کا سب بیان ہوئی۔ باقی تو بعض جگہوں پر اس کا صرف اس اعتبار سے تذکرہ ہے کہ اگر کوئی کفارہ ادا کرنا ہے اس کے لیے اتنے روزے رکھ لو، ورنہ یہ ہے کہ روزے کا اپنی جگہ پر مستقل بذات جو ہے وہ ذکر یا حکم موجود نہیں۔ اس اعتبار سے غور کیجئے، حج کا معاملہ بھی یہی ہے۔ وہ ایک تو یہ کہ سورہ آل عمران میں اس کی فرضیت کا ذکر آیا، وہ میں نے آیات آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، 2 آیات، ان پر ابھی گفتگو کریں گے۔ سورہ بقرہ کے 24ویں اور کچھ 25ویں رکوع میں کچھ اس کے مناسک بیان ہوئے، سورہ حج کے 4تھے رکوع میں اس کے مناسک بیان ہوئے، بس باقی پورے قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں۔ تو اس اعتبار سے فرق ہو گیا 2 جمع 2 کا۔ لیکن یہ جو جن کی اہمیت اس اعتبار سے کم ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت نظر آئی کہ ہماری جو 2 عیدیں ہیں وہ ان 2 عبادات کے ساتھ منسلک کر دی گئی۔ روزوں کے اختتام پر عید الفطر، حج کے ساتھ عید الاضحیٰ۔ تو گویا کہ ان 2 عبادات کی اہمیت میں اگر کسی درجے میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے قرآن مجید کے بیان کے حوالے سے، تو اس کی تلافی اس سے ہو جاتی ہے کہ عیدین ہماری 2 ہی عیدیں ہیں، 2 ہی تہوار ہیں، اور وہ ان 2 عبادات کے ساتھ جوڑ دیے گئے۔ اب آخری بات سمجھیے، 3 جمع 1 کی بھی ایک تفریق ہے۔ 3 عبادات وہ ہیں جو مؤقت ہیں صرف، یعنی معلق بالزمان، ان کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہ کسی خاص جگہ سے متعلق ہے۔ نماز ہر جگہ فرض ہے، ہاں البتہ اس کا وقت آئے گا، اگر سورج جو ہے نصف النہار سے ڈھلکے گا تو ظہر کا وقت ہوگا، اگر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہو کہ سورج وہیں کا وہیں کھڑا رہ جائے تو ظہر کا وقت آئے گا ہی نہیں، ظہر فرض ہوگی ہی نہیں۔ مغرب اسی وقت فرض ہوگی جبکہ سورج غروب ہو جائے، اگر کسی وجہ سے سورج غروب نہ ہو، اور کیا پتہ یہ ساری باتیں جو ہے قیامت کا جو زلزلہ آنے والا ہے اس میں یہ ساری ہی باتیں ہونے والی ہیں، سورج مغرب سے طلوع ہوگا یہ تو وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے، تو مغرب کا وقت نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزے فرض ہوں گے۔ اس حوالے سے یہ زمانے کا تعلق تو ہے لیکن کسی مکان سے کوئی تعلق نہیں۔